4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقلمند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ سچ کی تلاش میں مشکلات آ سکتی ہیں، مگر ہمیں ہمیشہ اپنی راہ پر قائم رہنا چاہیے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس شخص کو رنج و غم زیادہ ہوگا اس کو راحت پہنچانے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ خدا دے تو وہ دوسرے حاجت مندوں میں تقسیم کر دے۔ پاک دامن عورت چاہتے ہو تو تم پاک دامنی اختیار کرو، تمہیں بھی پاک دامن عورت ملے گی۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ جو شخص لوگوں کی برائیوں کا چرچا کرتا ہو سمجھ لو کہ وہ سب سے زیادہ گناہگار ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہوں کہ زندگی بنانا بھول جائیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جب ایک بوڑھا شخص مرتا ہے تو سمجھ لیں ایک پوری لائبریری جل کر راکھ ہو گئی۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو اچھے بھلے انسان کو کسی کی نظر میں 1 منٹ میں گرا دیتا ہے۔ خود کو ہر اس انسان سے دور کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے جدا کرتا ہے۔ جو انسان اپنی دولت کو خرچ نہیں کرتا وہ امیر نہیں ہے۔ جب کوئی انسان سچ کو چھپاتا ہے تو سمجھو کہ اس نے ایک قیمتی چیز کو دفن کر دیا ہے۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ علم عمل سے شروع ہوتا ہے اور نظری علم جو عمل سے حاصل کیا جاتا ہے اسے پھر عمل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ جوانی میں مست ہو کر چلنے والے کیا کبھی مست بھی راہ راست تک پہنچتا ہے؟ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ دنیا میں ایک خس پوش کنواں ہے، عقل مندوں کو ہوشیاری کے ساتھ قدم رکھنا چاہیے۔ زیادہ گفتگو کرنا عقل کو کم کر دیتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہی ہے جو صدق کے ساتھ کیا جائے۔ جو بندہ کھانے پینے میں اپنا حساب کتاب نہیں رکھتا وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اوقات معینہ پر مفید غذا کھانا اور احتیاط اور اس کے علاوہ خرچ کرنا البتہ انسان ہی کا کام ہے۔ موٹی عورت کھانے کے بعد سونف کا 1 دانہ کھا لے 90 سال تک دبلی رہے گی۔ اصل جواں مردی یہ ہے کہ کتنی مشکل کیوں نہ آ پڑے تو کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا۔ جو نعمت اللہ نے تجھے دی ہے اس پر گزارا کر۔ جو اپنی جوانی میں اچھا نہیں کرتا وہ بڑھاپے میں بھی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ جوانی میں اچھے کام کرو کیونکہ اللہ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ نہایت خوشحالی اور نہایت ہی بدحالی بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ ناقص عقل مرد گناہگار مرد سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں کو بھیڑ سے محبت ہے اور مجھے قربانی سے۔ میں کسی ایسے بندے سے مذاکرات پسند نہیں کرتا جو اپنے پھدے اور پھٹے لباس پر شرمندہ ہو۔ اصل کرامت تو یہ ہے کہ ایسی نیکی کی جائے جو کسی دوسرے نے نہ کی ہو۔
کنول کی نازک شاخ سے ہاتھی کو باندھا جا سکتا ہے، ہیرے کو سرسوں کے پھول کی پتی سے کاٹا جا سکتا ہے، لیکن بیوقوف مرد کو میٹھی باتوں سے منا لینا فضول اور لا حاصل ہے۔ اس بے قدر دنیا میں تو دولت ہی صفات کا مجموعہ ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہی عالی نسل ہے، وہی ہنرور ہے، وہی فصیح الزبان ہے اور وہی دیکھنے کے لائق ہے۔ کوشش کرتے رہو، آدھی رات کو 4 یا 2 رکعت، اور اگر وضو نہ کر سکو تو صرف اللہ کا ذکر کر دیا کرو، اسی میں تمہاری نجات پوشیدہ ہے۔ غم و غصہ اتنا بھی مت کرو یہ تمہیں کھا جائے گا، بلکہ اتنا کرو کہ تم اس کو کھا سکو۔ جب کپڑے پہنو تو زیادہ اجلے مت بنو کہ دوسرے تمہیں غلیظ اور میلے نظر آئیں۔ جب علم حاصل کرو تو پھر اس پر عمل پیرا بھی ہو جاؤ۔ ایسے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ خائف وہ نہیں جو رو کر اپنی آنکھیں پوچھ ڈالے اور پھر گناہ کرے، بلکہ حقیقی خائف وہ ہے جو خوف الہی سے گناہ ترک کر دے۔ وہ غلام جو نہ صرف اپنی آزادی کی کوششوں سے بے جان چراتا ہے بلکہ اپنی غلامی کا جواز پیش کرتا ہے اور اسے خوبصورت جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے، ایسا غلام پاجی کمینہ اور سفلی ہے۔ 3 گروہ کبھی نجات نہیں پا سکیں گے، اول بخیل، دوم کاہل اور سوم ملول۔ شیریں زبانیں اور حسین چہرے عموماً برائی اور دھوکے کا جال ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ذرا بچ کر رہنا چاہیے۔ بغیر محنت کے رزق چاہتے ہو تو یہ ایک آیت رات کو 11 مرتبہ پڑھ کر سو جاؤ۔ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو۔ جس نے بھی یہ آیت پڑھی تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ مصیبت کے وقت سکون سے گزارنے کے لیے دولت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ فضول خرچی سے مصیبت کے وقت بندہ اور بھی مصیبت میں گر جاتا ہے۔ جس طرح مچھلی دانے کو دیکھتی ہے، دام پر اس کی نظر نہیں جاتی، اسی طرح جاہل اور بیوقوف بندہ نفع کو دیکھتا ہے، ضرر پر اس کی نگاہ کم ہی جاتی ہے۔ بڑی فضیلت اس میں ہے کہ تم خود ہلکا پھلکا کھاؤ، لیکن ہمسائے اور یتیموں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ جو بھی بندہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے اچھا ہے۔